बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि किर्गिज़स्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी। पीआईए की परवाज के जरिए 169 तालिबे इल्म लाहौर पहुंचे। पीआईए के डिप्टी जनरल मैनेजर अतर हसन ने तलबा का इस्तकबाल किया। स्टेशन मैनेजर इशफाक आवान समेत दीगर हुक्काम एयरपोर्ट पर मौजूद। बिश्कीक से लाहौर पहुंचने वाले तालिबे इल्मों ने पीआईए की खिदमत को सराहा। कौमी एयरलाइन मुश्किल घड़ी में हम वतनों के साथ खड़ी है, तर्जुमान पीआईए की जानिब से कहा गया, जबकि ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद परवाज़ें भी चलाई जाएंगी। आपको बता रहे हैं किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, आज जो है वो बिश्केक से PK 6254 जो फ़्लाइट है वो खसूसी फ़्लाइट जो है वो आज अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची, जिसमें 169 बच्चे जो हैं वो सवार थे। अगर बात कर ली जाए तलबा की, तो तलबा का कहना था कि हम जो है वो हुकूमती और इंतज़ामिया से जो है वो मुतमईन है, लेकिन अभी भी जो है वो कोई रोकथाम जो है वो बाकायदा तौर पर अमल में नहीं आ रही। वहाँ से अभी भी जो है वो केसेस जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। वहाँ पर जो तलबा को अभी भी जो है वो कुछ तहरासा और तशद्दुद के वाक़यात जो है वो सामने आ रहे हैं। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर तलबा की और इंतज़ामी मामलात की, तो यहाँ पर तलबा को जो रिसीव करने के हवाले से यहाँ पर जो एयरपोर्ट इंतज़ामिया है उन्होंने बाकायदा तौर पर हिकमत अमली को अपनाया और बाकायदा तौर पर हिकमत अमली को बनाते हुए उन्होंने तलबा के लिए जो है वो स्पेशल और VIP जो है वो एक तमाम जो है वो इंतज़ामिया ने जो है वो इंतज़ामात किए। उन्होंने खुसूसी प्रोटोकॉल के ज़रिए जो है वो यहाँ पर तलबा को वेलकम किया। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए यहाँ पर तलबा के उस जो है उस पर रद्द-ए-अमल देने की, तो तलबा का कहना ये था कि हम जो है वो एयरपोर्ट के तमाम इंतज़ामात से जो है वो मुतमईन हैं। यहाँ पर हमें जो है वो बाकायदा तौर पे एक बेहतरीन अंदाज से रिसीव किया गया, हमें जो है वो रिफ्रेशमेंट दी गई और उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो हमारी जो है हौसला अफजाई भी की गई। लेकिन तलबा का बहरहाल कहना ये था कि हम जो है वो अफसुर्दा हैं कि जो हमारे वहाँ पर भाई रह गए हैं, जो हमारे वहाँ पर अभी भी जो है वो दोस्त और हमारी जो बहनें अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए अभी भी जो है वो ख़तरात के जो बादल हैं उनके सर पर मंडला रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा हम परेशान। उनका कहना यह था कि खौफ और हरास की कैफियत जो है अभी भी वहाँ पर कायम है, अगरचा वहाँ की हुकूमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ामात करते हुए वहाँ पर जो इसका जो ये जो जुर्म है, ये जो सानिया है, उसकी रोकथाम के लिए बाकायदा तौर पर हिकमत अमली तो तश्कील दी है, लेकिन फिर भी तलबा जो है वो वतन वापसी के लिए पुरउम्मीद और मुसलसल कोशिश है कि वो यहाँ पर हैं। उनका मज़ीद कहना ये था कि हम जो है हुकूमत पाकिस्तान को सराहते हैं कि उन्होंने जो है वो हमें खुसूसी फ़्लाइट्स के ज़रिए जो है वो हमें यहाँ पर लेकर आए और हमें टिकट भी नहीं पे करना पड़ा। उनका कहना यह है कि हम इस बात पे भी जो है वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से जितना हद्दुल इम्कान कोशिश की जा रही है हमारी फलाह के लिए, तो वो कुरैशी आपका बहुत शुक्रिया। शहरी कूड़ा टैक्स देने के लिए तैयार हो जाएं। पंजाब हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर अब कूड़ा टैक्स लागू करने की मनसूबाबंदी कर ली। पंजाब हुकूमत ने 5 मरले तक 300 और 10 मरले के घर में 500 रुपये सैनिटेशन चार्जेस लगाने का फैसला किया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला किया गया है कि देही इलाकों में 10 मरले तक 200 और 10 मरले से बड़े घरों पर 500 सैनिटरी चार्जेस लागू होंगे। जबकि मरियम नवाज ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया है। ओल्ड एज होम में रिहाइश पजीर 10 खवातीन के लिए हज का वादा पूरा कर दिया। 20 मिलियन फंड्स की मंजूरी दी गई, जबकि 40 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी दी गई है। महकमे बल्दियात को सीवरेज, नालियाँ, गलियाँ और छोटी सड़कों की तामीर के लिए बजट जारी। महकमे खजाना ने 4.2 अरब रुपये जारी कर दिए। महकमे खजाना ने सड़कों की तामीर के लिए 9 अरब रुपये का बजट जारी किया है। इस बजट में नई सड़कों की तामीर और पुरानी सड़कों की मुरम्मत का काम करवाया जाएगा। महकमे खजाना पंजाब ने महकमे बल्दियात को तरक्याती स्कीमों के लिए 4.2 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। महकमे बल्दियात की सीवरेज, नालियाँ, गलियाँ और छोटी सड़कों के लिए ये बजट जारी किया गया है। इस बजट में लाहौर के तरक्याती मंसूबे भी शामिल हैं। महकमे PND बोर्ड की हिदायत पर यह बजट जारी किया गया है। महकमा खजाना पंजाब ने सूबे में सड़कों की तामीर के लिए 9 अरब रुपए का बजट जारी कर दिया है। महकमा खजाना ने ये बजट महकमा CNW के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया है। इस बजट से सूबे के मुख्तलिफ शहरों में नई राबिता सड़कों की तामीर और टूट फूट का शिकार पुरानी सड़कों की मरम्मत का काम करवाया जाएगा।
بلدیات کے لیے کروڑوں کا فنڈ۔ حکومت کا بلدیاتی سسٹم کی مضبوطی کے لیے ترقیاتی فنڈز کے اکاؤنٹس ہی علیحدہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیپس ہونے والے فنڈز کے اکاؤنٹس بھی علیحدہ سے بنائے جائیں گے۔ صوبائی مالیاتی شیئر میں بلدیات کے لیے کروڑوں کا فنڈ کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کا بلدیاتی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ترقیاتی فنڈز کے اکاؤنٹس ہی علیحدہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیپس ہونے والے فنڈز کے اکاؤنٹس بھی علیحدہ سے بنائے جائیں گے۔ محکمہ خزانہ کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ بلدیات کی مد میں دیا گیا کروڑوں روپے کا فنڈز استعمال نہیں ہوتا تھا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ فنڈز کو علیحدہ کر کے قانونی پیچیدگیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ صوبائی مالیاتی فنڈز علیحدہ ہونے سے عوامی فلاح کے منصوبوں پر اضافی فنڈز خرچ ہوں گے، جبکہ اس فیصلے سے فنڈز لیپس بھی نہیں ہوں گے۔ لیسکو میں بجلی کے بلوں کی مد میں 13 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ کمپنی نے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ ذرائع نے بتایا کہ لیسکو نے کورونا سیزن کے دوران کروڑوں اضافی یونٹس چارج کر کے ریکارڈ مرتب کیا۔ کورونا سیزن میں یونیورسل نمبرز پر کروڑوں یونٹس چارج کیے گئے تاکہ اہداف کو حاصل کیا جا سکے۔ کورونا میں صنعت بند ہونے سے کمپنی کو لائن لاسز میں اضافے کا خدشہ تھا، جس کی وجہ سے یونیورسل نمبرز پر اضافی یونٹس چارج ہونے سے کمپنی کے لائن لاسز کو مرتب کیا گیا۔ یونیورسل نمبر سے لائن لاسز مرتب ہوئے، تاہم بلوں کی ریکوری نہیں ہو سکی تھی۔ واضح رہے کہ پی پی ایم سی کی تحقیقاتی ٹیم اضافی یونٹس چارج کرنے پر انکوائری کر چکی ہے۔ انکوائری کے باوجود لیسکو میں ایک بار پھر تحقیقات کا حکم دے دیا گیا۔ پیف اور پیما کے ماتحت پارٹنر اسکولوں میں جعلی انرولمنٹ کا انکشاف۔ فیک انرولمنٹ والے پارٹنر اسکولوں کو فنڈز نہیں ملیں گے۔ جعلی انرولمنٹ والے اسکولوں کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ پنجاب انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی نے پارٹنر اسکولوں میں بچوں کی تصدیق شروع کر دی ہے۔ پیف اور پیما کے ماتحت پارٹنر اسکولوں میں سینکڑوں بچوں کی جعلی انرولمنٹ کا انکشاف ہوا ہے۔ فیک انرولمنٹ والے پارٹنر اسکولوں کو فنڈز نہیں ملیں گے۔ جعلی انرولمنٹ والے اسکولوں کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا۔ پنجاب انیشیٹو اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی نے پارٹنر اسکولوں میں بچوں کی فزیکل ویریفیکیشن شروع کر دی۔ شدید گرمی کے باوجود بچوں کی فزیکل ویریفیکیشن گرمی کی چھٹیوں سے قبل مکمل کی جائے گی۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز اسکولوں کا دورہ کر کے بچوں کی فزیکل ویریفیکیشن کریں گے۔ پیما نے 36 اضلاع میں قائم ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ مقررہ ڈیڈ لائن تک ویریفیکیشن مکمل نہ کرنے والے اے ای اوز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کاہنانو وزیر اعلیٰ مریم نواز کی توجہ کا منتظر۔ 1.5 سال کے دوران 1000 بچے اسکول چھوڑ گئے۔ کلاس روم کا فرنیچر اور پنکھوں کی حالت بھی انتہائی خراب ہے۔ فلٹریشن پلانٹ خراب ہونے سے طلباء کے لیے اسکول میں ٹھنڈے پانی تک کی سہولت دستیاب نہیں۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کاہنانو بنیادی سہولتوں سے محروم، حکومتی توجہ کا منتظر ہے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ اسکول میں 2 سال سے مستقل ہیڈ نہ ہونے کے باعث اسکول مسائل کا گڑھ بن چکا ہے۔ اسکول کے اندر فرنیچر نہیں اچھا ہے، پانی کے لیے صاف پانی نہیں ہے، پینے کے لیے جو ہوتا ہے صاف۔ انہوں نے فلٹر لگوایا تھا، 2 دن بعد انہوں نے پھر اتار لیا۔ اور واش روم میں ٹوٹیاں وغیرہ نہیں ہیں، دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، کھڑکیاں نہیں ہیں۔ یہ پانی آپ خود دیکھ سکتے ہیں، فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا تھا، یہ 2 دن چلا ہے، اس کے بعد بند کر دیا گیا۔ حکومت نے پیسے دیے ہیں، سارے یہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ واش روم کی حالت خستہ ہے، اور جیسا یہ اسکول کا حال ہے ویسے ہی ہیڈ ماسٹر ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں لیکن دونوں اسکول کے مطلب کبھی ادھر ہوتے ہیں تو کبھی ادھر آ جاتے ہیں، اور بچوں کہتے ہیں ایکٹیویٹی کروائیں گے، لیکن یہ بلے وغیرہ کھولے چھین لیتے ہیں ان سے، ان کو دیتے نہیں، کھیلنے نہیں دیتے۔ والدین کا کہنا ہے کہ عارضی ہیڈ عبدالرشید کی عدم توجہ کے باعث اسکول کی حالت زار انتہائی خراب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کلاس روم کا فرنیچر اور پنکھوں کی حالت بھی انتہائی ناقص ہے، جبکہ پانی نہ ہونے کے باعث واش رومز بھی 6 ماہ سے بند پڑے ہیں۔ والدین نے سی او ایجوکیشن پرویز اختر سے معاملے پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ نہ کوئی ٹیچر پوچھتا ہے، نہ کوئی ہیڈ ماسٹر پوچھتا ہے، نہ یہاں کوئی نظام ہے۔ وہ سیوریج کا جو وہ پانی کا جو نظام تھا وہ فلٹریشن پلانٹ بھی خراب کیا ہوا ہے۔ بچے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور فرنیچر کی حالت آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہے۔ تو ہر روز جہاں سے تقریباً میرے خیال ہے کوئی 100 بچے چھلانگ لگا کے جاتے ہیں، کوئی ڈسپلن نہیں ہے۔ اہل علاقہ نے کہا کہ اسکول میں مستقل طور پر قابل ہیڈ ٹیچر لگایا جائے۔ سی او ایجوکیشن نے نوٹس لیتے ہوئے تمام سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42 لاہور۔ کسان رابطہ کمیٹی لاہور کا گندم سکینڈل کے خلاف چیرنگ کراس چوک میں احتجاج۔ مرد و خواتین کسانوں کے ہاتھوں میں
پلے کارڈز اٹھائے مظاہرے میں شرکت، مظاہرین کی گندم سکینڈل میں ملوث افراد کے خلاف نعرے بازی، ذمہ-داران کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ پاکستان کے لوگوں کو لاہور بلانا چاہتے تھے، انہوں نے ٹرانسپورٹ پر پابندی لگا دی ہے، کوئی ٹرانسپورٹ لاہور کے لیے بک نہیں ہو رہی، اس لیے ہم نے ضلعوں میں مظاہرے کیے ہیں۔ آج پاکستان کے 30 اضلاع میں پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کی اپیل پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس کا فیصلہ ہم نے 9 مئی کے اجلاس میں کیا تھا، جس میں پورے پاکستان کے کسان رہنما شریک ہوئے تھے۔ کوئٹہ میں، پشاور میں، راولپنڈی میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، دادو میں، نوشہر و فروز میں، چشتیاں میں، بہاول نگر میں، ملتان میں، وہاڑی میں، جھنگ میں آج ہمارے مظاہرے ہو۔ تو وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایل ڈی اے ایونیو 1 میں ماڈل سینٹر پارک کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے ایل ڈی اے ایونیو 1 سینٹر پارک میں پودا بھی لگایا۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے بریفنگ میں بتایا کہ ایل ڈی اے ایونیو 1 کے سینٹرل پارک کو پائلٹ ماڈل پارک بنایا گیا ہے۔ پارک میں جاگنگ ٹریڈ، واک ویز، کڈز پلے ایریا، اوپن جم اور بیڈمنٹن کورٹ قائم کیا گیا ہے۔ پارک میں کیفیٹیریا، مسجد، روز گارڈن، واک ویز، سولر اسٹریٹ لائٹس بھی لگائی گئی ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء کے لیے مخصوص وینڈنگ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ طاہر فاروق نے کہا کہ ایل ڈی اے ایونیو 1 میں رین واٹر ہارویسٹنگ، سائیکلنگ اور ماڈل قبرستان بھی بنایا گیا ہے۔ ایل ڈی اے انفورسمنٹ اسکواڈ کو نئی یونیفارم، آلات اور مشینری فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ایل ڈی اے ایونیو 1 کے وینڈنگ پوائنٹس کا جائزہ لیا۔ مریم نواز نے کہا اچھا انتظام ہے، کسی روز اچانک آ کر دوبارہ بھی چیک کروں گی۔ اب آپ کو بتائیں گلبرگ مسلم لیگ نون کے رہنما حافظ میاں نعمان کی زیر صدارت اجلاس میں رکن قومی اسمبلی خالد کھوکھر، اصغر جہانگیر میاں عاطف نے شرکت کی۔ ملک اعجاز، محمد انصار میاں آصف، ملک بشارت، علی رضا بھی موجود تھے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ارباز خان سے۔ جی ارباز، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گلبرگ میں، جہاں پر سینئر لیگی رہنما حافظ میاں محمد نعمان کی جانب سے ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے اندر نون لیگ اور بالخصوص این اے 129 کی آئندہ حکمت عملی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید تفصیلات انہی سے جانتے ہیں۔ سر میں بتائیے گا کس طرح اپنے حلقے کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں، کس طرح لوگوں کی مدد کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ این اے 129 میں آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 4-5 سال میں ترقیاتی کاموں کا بہت فقدان ہے، تو جو ہم نے لوگوں سے وعدے کیے، جو ہماری پی ایم ایل این نے وعدے کیے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے علاقے کی ریہیبلیٹیشن ہوگی، ریکنسٹرکشن ہوگی، یہاں پر جو سیوریج کا نظام متاثر ہے، سڑکوں کا نظام ہے، صاف پینے کے پانی کے مسائل ہیں، ہاسپٹل کے مسائل ہیں، تعلیمی میدان کے اندر جو سکولز کے اوپر ہم نے ایکسپینس کرنے ہیں، جن میں ماڈل سکولز بنانے ہیں، اور اس طرح جو پلے گراؤنڈز ہیں اور جو پی ایچ اے کے حوالے سے پارکس کی تزئین و آرائش ہے، اس کے اوپر الحمدللہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ پیچ ورک کا کام بہت بڑی تعداد میں ہے، وہ بھی کیا جا رہا ہے، تاکہ جو پی ایم ایل این کی حکومت کا ہمیشہ سے ایک شیوا رہا ہے کہ جب بھی ان کی گورنمنٹ آتی ہے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، لوگوں کا لائف سٹائل بہتر ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر خوشحالی اور رونقیں آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مریم نواز صاحبہ کی قیادت کے اندر پنجاب کے اندر اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پورے پاکستان میں یہ اوورآل بھی پورے پاکستان لیول پر ریہیبلیٹیشن کا کام الحمدللہ ہو رہا ہے۔ بالکل، آپ نے سنا لیگی رہنما کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ کے ذریعے معیار زندگی و عوام کا بہتر کریں گے، این اے 129 کے اندر مختلف ترقیاتی منصوبے لائیں گے۔ جی ٹھیک ہے ارباز خان، بہت شکریہ آپ کا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین سے میٹلن ڈیلٹا کارپوریشن کے وفد نے ملاقات کی۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت کی گئی۔ پنجاب سرمایہ کاری بورڈ میں ہونے والی ملاقات میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے صنعتی مراکز میں سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اسپیشل اکنامک زون میں سرمایہ کاری پر 10 سال تک انکم ٹیکس کی چھوٹ حاصل ہے۔ ایک دفعہ ڈیوٹی فری مشینری کی درآمد کی سہولت بھی موجود ہے۔ چودھری شافی حسین نے کہا پنجاب حکومت کا فوکس سولر انرجی کے فروغ پر ہے، کوشش ہے کہ صوبے میں سولر پینلز تیار کرنے کے کارخانے لگیں۔ صوبائی وزراء سید عاشق حسین کرمانی اور ازما بخاری سے امریکی کمپنی کے صدر کی ملاقات ہوئی۔ لائف سٹاک سروسز کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی چیمبر میں ہونے والی ملاقات میں سیکریٹری لائف سٹاک مسعود انور بھی موجود تھے۔ ٹونی کلنٹن نے صوبائی وزراء کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ان کی کمپنی پرائیویٹ سیکٹر میں ڈیری اور بیف فارمنگ پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ حکومت کی اولین ترجیح لائف سٹاک سے منسلک چھوٹے اور درمیانے درجے کے فارمرز کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فراہمی ہے۔ پنجاب حکومت کا پورا فوکس بیف بریڈ اور
मिल्क डीड के सेक्टर्स की तरफ है, जबकि पंजाब में डेयरी के शोबे में बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत क्लिंटन एग्री कंपनी के माहिरीन की खिदमात से इस्तेफादा चाहती है। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की मोहनी रोड पर खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर ही हल के लिए अहकाम जारी किए। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने अवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी लगाई। मोहनी रोड PP 174 के मरकजी दफ्तर में लगाई गई खुली कचहरी में अहले इलाका ने लेस्को के मुतअल्लिक शिकायत के अंबार लगा दिए। बिलाल यासीन ने कहा कि बिजली के बढ़ते मसाइल के बायस इलाके में 14 ट्रांसफार्मर्स नस्ब कराए हैं। कोशिश है कि गर्मी के मौसम में किसी भी इलाका मकीन को मुश्किल का सामना ना हो। न्यू अल खिदमत रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन हाजी कासिम ग्रुप की मीटिंग, जबकि मेज़बानी के फ़राइज़ DSP अब्दुल रऊफ़ ने अदा किए, जबकि रिटायर्ड पुलिसमैन की मुश्किलात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। न्यू अल खिदमत रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन हाजी कासिम ग्रुप ने DSP अब्दुल रऊफ़ की मेज़बानी में मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें रिटायर्ड पुलिसमैन की शिकायत मुश्किलात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मीटिंग में गुलाम जिलानी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी केबल मीडिया एसोसिएशन, SP रिटायर्ड मियाँ इब्रार खलील, DSP रिटायर्ड नज़र अब्बास बुखारी, DSP रिटायर्ड सरवर अवान, DSP रिटायर्ड शुएब चीमा, इंस्पेक्टर रिटायर्ड हाजी मुश्ताक अहमद, इंस्पेक्टर रिटायर्ड राना आजम और दीगर ने शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप गाला मुनाकद हुआ। शाइस्ता परवेज़ मलिक, आबिद शेर अली, अजफर अली नासिर की शिरकत। शुरका ने तुलबा की जानिब से लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, तालिब इल्मों की कोशिशों को सराहा। शोबे एग्रीकल्चर साइंसेज पंजाब यूनिवर्सिटी में तुलबा की कारोबारी सलाहियतों को उजागर करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप गाला का अहतमाम किया गया। मेंबर कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक, आबिद शेर अली, सलमान गिलानी, अजफर अली नासिर शरीक हुए। शुरका ने स्टॉल्स का दौरा किया, तुलबा की कोशिशों को सराहा। शाइस्ता परवेज़ मलिक का कहना था, हमें अपनी नौजवान नस्ल के अंदर कारोबार करने का जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 4।